اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آیت مودت کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس مرحلے تک پہنچی کہ یہ محبت کوئی زور زبردستی والی چیز نہیں ہے. زبردستی نہ کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے اور نہ زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل سے نکالی جا سکتی ہے. لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے فضائل اور کمالات کی وجہ سے، اور جب تک لوگوں کو کسی کے فضائل اور کمالات نظر نہیں آتے ان کے دل اس کے آگے نہیں جھکتے. اور یہ بڑی واضح بات ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اور لوگوں کے سامنے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کتاب الہی ہے جو میرے اوپر وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، تو مشرکین اپنے تمام وسائل کے ساتھ حضور کے مقابلے میں آ گئے اور کہنے لگے یہ کوئی وحی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ سب محمد کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے اور اپنے گھڑے ہوئے قصے ہیں. نہ کوئی وحی آئی ہے نعوذ باللہ، نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی رسول. تو قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا، مشرکین کو چیلنج کیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو محمد آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ وحی الہی ہے یا نہیں، تو تم اس کے جیسا ایک سورہ پیش کر دو. یعنی فرمایا اس جیسی پوری کتاب پیش کر دو، اس جیسے کوئی 50 صفحے پیش کر دو. نہیں، فرمایا اس جیسا ایک سورہ، مثلا سورہ کوثر جو شاید سب سے چھوٹا سورہ ہے اس جیسا ایک سورہ پیش کر دو. لیکن مشرکین مکہ نے اس کے مقابلے میں بجائے اس کے کہ کوئی 15-20 الفاظ کا ایک سورہ پیش کر دیتے، انہوں نے حضور کے ساتھ 10 جنگیں لڑی، اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاتھ دلائل سے خالی تھے. اگر مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ کبھی طاقت کا استعمال نہ کرتے، کبھی اسلحہ نہ اٹھاتے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلحہ وہی اٹھاتا ہے اور طاقت کا استعمال وہی کرتا ہے، مادی وسائل کو وہی بروئے کار لاتا ہے جس کے ہاتھ دلائل اور فضائل سے خالی ہوتے ہیں. ورنہ اگر زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالی جا سکتی ہوتی تو پھر آج نجف میں امیر المومنین کے روضے کی بجائے شام میں حاکم شام کا دربار ہوتا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کی بجائے یزید کا دربار ہوتا. کیوں؟ کیونکہ حسین اور علی کے پاس فضائل ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، اور اس دوسری طرف صرف وسائل ہی وسائل ہیں، فضیلت نامی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے کہ کسی بے فضیلت کے جعلی فضائل لوگوں کے درمیان پھیلا کر اور صاحب کمالات کے کمالات کو چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لمبا عرصہ نہیں چلتا. اگر زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈالی جا سکتی ہوتی تو میثم تمار کی زبان کٹنے سے پہلے بند ہو جاتی.
لیکن میثم تمار نے سولی کے ممبر سے مولا کے فضائل پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ محب اہل بیت کی جان تو لی جا سکتی ہے، محب علی کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دل سے علی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ میثم تمار کون ہے؟ ایک معمولی سا خرما فروش کوفہ کا رہنے والا جو کھجوریں بیچتا ہے، تمار یعنی کھجوریں بیچنے والا۔ یہ غلام تھا جس کو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ میثم تمار غلامی سے تو آزاد ہو گیا، لیکن مولا کی محبت میں گرفتار رہا۔ اس کو مولا نے بہت سارے اپنے اسرار بتائے تھے، یہ مولا کا رازدان تھا، بہت ساری غیب کی خبریں دی تھی، آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، واقعہ کربلا کی بھی خبر دی تھی میثم تمار کو۔ تو اس لیے معروف تھا کہ میثم تمار کے پاس مولا علی کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں ہیں۔ میثم تمار کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ نے کہا، میثم تمہیں علی کے خلاف نعوذ باللہ زبان کھولنا پڑے گی، علی کی بدگوئی کرنا پڑے گی، علی سے اظہار برات کرنا پڑے گا اور فلاں کے فضائل بیان کرنا پڑے گے، ورنہ میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ کر تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو جناب میثم نے فرمایا کہ یہ بات تو پہلے ہی میرے مولا مجھے بتا چکے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا، تجھے علی نے کیا بتایا تھا؟ کہنے لگے، مجھے علی نے بتایا تھا کہ میثم تیرے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے، تیری زبان کاٹی جائے گی اور تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو عبید اللہ کہتا ہے کہ میثم پھر یاد رکھ، میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ کے تجھے سولی پر لٹکاؤں گا، لیکن تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا، تاکہ دنیا دیکھ لے، تاکہ دنیا کے سامنے ثابت کر دوں کہ نعوذ باللہ تو بھی جھوٹا اور تیرا مولا بھی جھوٹا۔ میثم تمار کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، جو بات میرے مولا کی زبان سے نکلی ہو وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میثم نے کہا کہ میں نے اس وقت اپنے مولا سے پوچھا تھا، یا امیر المومنین یہ سب کچھ تیرے ساتھ کون کرے گا، میرے ساتھ کون کرے گا؟ تو مولا نے مجھے فرمایا تھا، یہ ایک شخص ہوگا، ایک بدکارہ عورت کا بیٹا، جس کا نام ہوگا عبید اللہ ابن زیاد۔ اب عبید اللہ کا دربار ہے، دشمنان اہل بیت کا مجمع ہے، اور جناب میثم تمار کا یہ دندان شکن جواب۔ عبید اللہ ابن زیاد میثم کے جملے سن کر غصے سے کانپنے لگا اور کہتا ہے، آرڈر کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ عبید اللہ قوم کے مطابق جناب میثم کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور انہیں سولی پر جا کے لٹکا دیا گیا۔ جناب میثم تمار نے، اس محب اہل بیت نے، اسی سولی سے ممبر والا کام لیا، اسی سولی کو ممبر بنا لیا اور اس سولی سے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ بلند آواز سے اعلان کیا، اے کوفہ والو، اگر چاہتے ہو علی کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں سنو، اگر چاہتے ہو مستقبل کی پیشین گوئیاں سنو، تو آؤ میری زبان سے سنو۔ آج میں علی کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہوں۔ پورا کوفہ امڑ آیا۔ اب پورا کوفہ جناب میثم تمار کے ارد گرد جمع ہے، اور جناب میثم تمار سولی کے ممبر سے مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور مولا کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ عمرو بن حریث نے دیکھا، اس عالم کو دیکھا، دوڑتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا، کہتا ہے، امیر، یہ میثم تمار اوپر سولی سے علی کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے، پورا کوفہ جمع ہے، اگر اس کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ پورا کوفہ تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کوفہ میں تیرے خلاف شورش ہو جائے گی اور کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہتا ہے، امیر، قبل اس کے کہ تیرے خلاف شورش ہو، کسی کو حکم دے اس میثم کی زبان کاٹ دی جائے۔
یہ سنتے ہی عبید اللہ بن زیاد کے حواس اڑ گئے، حواس باختہ ہو گیا، اور اسی عالم میں ایک سپاہی سے کہتا ہے جلدی جا اور جا کے میثم کی زبان کاٹ دے، قبل اس کے کوفہ میرے ہاتھ سے نکلے اور کوفہ میں میرے خلاف شورش برپا ہو، اس کی زبان کاٹ دے۔ وہ سپاہی آیا، اس نے جناب میثم تمار سے کہا اپنی زبان باہر نکال۔ کہا کیوں؟ کہا امیر کا حکم ہے کہ میں آپ کی زبان کاٹوں۔ تو جناب میثم نے فرمایا کہ وہ امیر تو کہہ رہا تھا کہ میں زبان کو باقی رکھوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ نعوذ باللہ میں بھی جھوٹا اور میرا مولا بھی جھوٹا۔ تو فرمایا زبان باہر نکالی، کہا آگے جلدی آگے بڑھ اور میری زبان کاٹ، تاکہ آج دنیا دیکھ لے، یہ پورا کوفہ دیکھ لے کہ میں بھی سچا اور میرا مولا بھی سچا۔ تو جناب میثم تمار نے یہ ثابت کر دیا، دنیا والوں کو دکھا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ محب اہل بیت کی جان لی جا سکتی ہے، اس کی زبان کاٹی جا سکتی ہے، محب علی کو سولی پر چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دل سے علی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جھوٹے فضائل بیان کر کے، کسی کے فضائل چھپا کے، لیکن حق ہوتا ہے، حق کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ آخر ظاہر ہو کر رہتا ہے، ایک نہ ایک دن حق ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن ایک یہودی عالم پیغمبر کی خدمت میں آیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آپ سے چند سوالات پوچھے، حضور نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ یہ جوابات سننے کے بعد اس نے پیغمبر اکرم کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے تھیلے میں سے تورات کے چند کاغذ نکالے، تورات کے چند کاغذ نکال کر پیغمبر اکرم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ ہماری وہ تورات ہے جو ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، میں گھر میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہر روز تلاوت کرتا تھا، جب بھی میں اس کی تلاوت کرتا اور میرے سامنے اس تورات کے اندر کئی جگہ پر آپ کا نام نامی لکھا ہوا ہے، آپ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے، جب بھی میں گھر میں اس کی تلاوت کرتا اور میرے سامنے آپ کا نام آتا تو میں آپ کے نام کو مٹا دیتا۔ لیکن عجیب یہ تھا کہ اگلے دن جب دوبارہ میں تلاوت شروع کرتا تورات کی، تو دوبارہ آپ کا اسم گرامی اسی طرح برجستہ نظر آتا جیسے پہلے ہوتا تھا، ایسے جیسے کسی نے مٹایا ہی نہیں ہے۔ تو یہودی کوشش کرتے رہے حضور کا نام مٹانے کی، لیکن خود مٹ گیا، حضور کا نام نہیں مٹ سکا۔ اسی طرح آج دشمنان اہل بیت وہ بھی پوری اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ علی کے درجے کو نیچے لایا جائے، ان کے مقام و منزلت کو گھٹایا جائے۔ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگا کر علی کو ہم دوسروں کے برابر بنا دیں گے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے اور رضی اللہ لگا کر علی کو دوسروں کے برابر کر دیا جائے، کہ جس طرح سب کے ساتھ، سب کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ لگتا ہے، اسی طرح علی کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا دیا جائے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بھی بعض لوگوں نے تکفیریوں کے ساتھ مل کر انہی کی زبان بولنا شروع کر دی اور کہا کہ احترام ہی تو کرنا ہے، احترام کرنا ہے، نام کا احترام ظاہر کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کوئی خاص لفظ بولا جائے، علیہ السلام کہہ دیں تو بھی احترام ہو جاتا ہے، رضی اللہ کہہ دیں تو بھی احترام ہو جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کل کہ پروردگار عالم اور فرشتوں نے جو درود بھیجا پیغمبر اکرم کی ذات گرامی پر، اس درود کا طریقہ فرشتوں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ کوئی ایک روایت نہیں، صرف بخاری شریف میں 5 روایات ہیں
مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں 2 روایات ہیں، اور طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں 27 روایات لکھی ہیں، 27 روایات، ان سب میں ایک ہی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم پر کس طرح درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ درود ایک عمل ہے، لہذا اگر یہ پورا درود کوئی پڑھتا ہے تو یہ درود بنے گا، اگر کوئی پورا درود نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہ آدھا درود ہو گیا، نہیں، یہ 0 ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح روزہ ہے، روزہ مثال کے طور پہ 16 گھنٹے کا ہے، تو اگر کوئی شخص 15 گھنٹے کے بعد کوئی چیز کھا لے تو یہ روزہ باطل ہو گیا، یہ 0 ہو گیا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 15 گھنٹے کا ثواب ہو جائے گا اور 1 گھنٹے کا ثواب کم ہو جائے گا، نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، یہ 0 ہو گیا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجنا ہے، اس درود کا طریقہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ لہذا اگر کسی نے پیغمبر اکرم کے نام مبارک کے ساتھ یوں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے درود بھیجے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے حضور کے اس میں گرامی کے ساتھ آدھا درود پڑھا ہے، اس نے درود پڑھا ہی نہیں ہے، اور اس نے بغیر درود کے حضور کا نام لیا ہے۔ اب یہ مسلمان فیصلہ کر لیں کہ حضور کا نام بغیر درود کے لیا جائے تو اس میں حضور کا کتنا احترام ہے۔ خلاصہ یہ درود جس طرح پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کے ساتھ درود و سلام ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ بھی درود و سلام ہے۔ اور کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ کیوں نہ کہا جائے، کہنے میں حرج کیا ہے، کیونکہ رضی اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے راضی نہیں تھا۔ اس کا یہ معنی کب ہے کہ اللہ پہلے راضی نہیں تھا؟ بہرحال ہماری سمجھ سے تو یہ بالاتر ہے کہ اگر اللہ پہلے ایک شخص سے راضی ہے، پھر اسے کیوں کہا جائے اللہ تو اسے راضی ہو، اسے یہ دعا کیوں دی جائے، اسے یہ دعا دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ یا پہلے سے اللہ راضی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف احترام کا نہیں ہے، در حقیقت یہ دشمنان علی یہ چاہتے ہیں کہ علی کو دوسروں کے برابر ظاہر کیا جائے، کہ علی اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم بھی جو علیہ السلام کہتے ہیں یہ صرف احترام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے عقیدے کا بھی اظہار ہے، احترام کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کا اظہار ہے، اور ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو پہلے ہی خدا کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر کے خدا کی مرضی خرید چکے ہیں۔ جو پہلی خدا کی مرضی خرید چکے ہیں ان کو رضی اللہ کی دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے رضی اللہ کہنا ان کا احترام نہیں، ان کی توہین ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی ڈاکٹر کو دعا دیں کہ خدا آپ کو ڈاکٹر بنائے، تو یہ اس ڈاکٹر کا احترام نہیں، اس ڈاکٹر کے ساتھ مذاق ہے، اس ڈاکٹر کی توہین ہے۔ تو آل محمد کے ساتھ رضی اللہ کہنا، ان کو یہ دعا دینا کہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اس میں اہل بیت کا احترام نہیں، یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ اسی لیے دشمنان اہل بیت کا اصرار ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہا جائے، کیونکہ وہ اہل بیت کی مقام اور منزلت کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ اور رضی اللہ کے معنی کے بارے میں بھی لوگوں کو نہ الجھایا جائے، یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، ایک واضح سی چیز ہے کہ اگر علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہا جائے تو اس رضی اللہ کا معنی وہی ہوگا جو دوسروں کے ناموں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 10,000 صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ جو رضی اللہ کہا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جو معنی اس کا ہوگا وہی علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کا معنی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ
ادھر دوسروں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ کا معنی اور ہے، اور علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کا معنی اور ہے. یہ معنی ایک ہی ہوگا اور ہر سننے والا ایک ہی معنی سمجھے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ علی اور دوسرے کے درمیان برابری. جب کہا جاتا ہے امیر شام کے نام کے ساتھ، جب کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح جب کہا جائے گا علی رضی اللہ عنہ، تو یہ چاروں جگہ پہ رضی اللہ عنہ کا معنی ایک ہی ہوگا. یعنی علی بھی ان کے برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں. یہی دشمن کی کوشش ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جائے کہ آل محمد دوسروں کے برابر ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دشمنوں کی کوشش کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آل محمد اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور علی کا سب سے بڑا درد یہی ہے. علی کا درد ابن ملجم کی ضربت نہیں ہے، علی کا درد جنگ احد میں لگنے والے زخم نہیں ہیں. علی کا درد یہی ہے کہ علی کو دوسروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے. وہ جو فرمایا قد انزلن الدہر، قد انزلن الدہر، قد انزلن الدہر، مجھے زمانے نے اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا، 3 دفعہ فرمایا کہ میرا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرایا جاتا ہے. علی کا سب سے بڑا درد یہ ہے. اور اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آل محمد کے ساتھ، آل محمد کے ناموں کے ساتھ صلوات اور سلام لکھا جائے، اور آل محمد کے ناموں کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے تو آئیں سب سے پہلے نماز میں سے اس کو نکالیں. کیونکہ نماز کے تشہد میں سب مسلمان تشہد میں یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے تو سب سے پہلے نماز سے اس کو نکالیں. یا تو صرف پیغمبر اکرم کی ذات پر درود بھیجیں، اور یا پھر آل کے ساتھ رضی اللہ کہیں. نماز میں کیوں نہیں کرتے ایسا؟ لیکن نماز میں نہیں کر سکتے کیونکہ امام شافعی کہہ گئے، امام شافعی فرما گئے کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ آل محمد تمہاری محبت کو پروردگار عالم نے قرآن میں فرض کیا ہے. اور اگلا شعر کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرماتے ہیں کہ تمہاری منزلت اور تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اپنی نماز میں تمہارے اوپر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. یہ مسلمان کو پتہ ہے کہ جب تک پیغمبر اکرم کے ساتھ آل رسول پر درود نہیں بھیجا جائے گا اس وقت تک نماز نہیں ہے. اس لیے نماز میں پیغمبر اکرم کے نام کے ساتھ جب درود پڑھتے ہیں تو آل پر بھی درود پڑھتے ہیں. بہرحال آل محمد، دشمنان آل محمد پوری تاریخ میں کوشش کرتے رہے اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو چاہیں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کچھ اور ہے. یہ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. ان کی کوششیں اپنی جگہ، پروردگار عالم کی تقدیر اور پروردگار عالم کا فیصلہ اپنی جگہ. سورہ صف میں فرماتا ہے یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے ناپسند بھی کریں. معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے، تو فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب.
تو یہ ولایت علی کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں۔ 1400 سال سے دشمنان اہل بیت ولایت علی کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ آج تک بجھا سکیں اور نہ قیامت تک بجھا سکیں گے۔ اور یہ نور کامل ہو کر رہے گا جب اسی علی کا 11واں لال آئے گا، پوری دنیا پر آل محمد کی حکومت قائم ہوگی اور دشمنان اہل بیت کو مہدی کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کا نور کامل ہو جائے گا۔ فرزند رسول نے جناب زینب عالیہ سے فرمایا، بہن زینب جاؤ رباب سے کہو اپنا لال مجھے دے، میں اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ حضرت زینب سلام اللہ نے اصغر کو لا کر دیا۔ فرزند رسول نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا، لے کر میدان کی طرف چلے۔ میدان میں پہنچے، ظالموں سے کہا، اے ظالموں، اگر کوئی قصور ہے تو میرا ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی بند ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اس کی زبان تالو سے چمٹ گئی۔ اے ظالموں، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ تو بعض ظالم کہنے لگے، حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا بناتے ہو۔ تو اصغر نے ایک نظر فرزند رسول کو دیکھا اور زبان حال سے کہا، اے بابا اب آپ خاموش ہو جائیے، میں خود پانی مانگوں گا۔ ادھر اصغر نے پانی مانگنے کی تیاری کی، اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیرنا شروع کی۔ ادھر سے ابن سعد نے حکم دیا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ یہ بچہ بولنے نہ پائے، اگر بچہ بول گیا تو میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ اقطع کلام الحسین، اس کے بولنے سے پہلے اس بچے کا خاتمہ کر دے، اس بچے کا کام تمام کر۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، تیر چلانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ کانپا، تیر گر گیا۔ دوبارہ تیر رکھا، پھر چلانے کی کوشش کی، ہاتھ کانپا، پھر تیر گر گیا۔ ابن سعد دیکھ کر کہتا ہے، حرملہ اتنا ماہر تیر انداز، اتنا بہادر تیر انداز ایک 6 ماہ کے بچے کو تیر نہیں مار سکتا۔ تو حرملہ رو کر کہتا ہے ظالم، ہمیں دنیا کے لالچ نے اندھا کر دیا۔ میں جب تیر کمان میں رکھتا ہوں، چلانے کی تیاری کرتا ہوں، وہ سامنے سیاہ کنات ہل جاتی ہے۔ اے حرملہ میری گود کو برباد نہ کر، اے حرملہ میری گود میں یہ ایک ہی پھول ہے۔ ابن سعد کہتا ہے، اگر تو تیر نہیں چلا سکتا تو ایک طرف ہو جا، میں کسی اور کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ حرملہ غصے میں آ کر 3 پھل والا تیر اٹھاتا ہے، کمان میں رکھتا ہے، زہر میں بجھا ہوا 3 پھل والا تیر۔ ادھر سے حرملہ نے تیر چلایا، ادھر سے رباب کی آواز آئی، اے اصغر پانی کا جام آ رہا ہے، پینے کی تیاری کرو۔ حسین نے اصغر کو آگے بڑھایا، تیر اس زور سے آ کر اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، اصغر لوٹتا ہوا فرزند رسول کے سینے سے چپک گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ فرزند رسول نے خون ہاتھ پر لیا، آسمان کی طرف پھینکا، ہاکذا القی جدی، میں اپنے نانا کو جا کر بتاؤں گا، اے نانا تیری امت نے میرے 6 ماہ کے لال پر بھی رحم نہ کھایا۔ فرزند رسول اصغر کو لے کر چلے خیام کی طرف، لا کے جناب زینب عالیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ جناب زینب عالیہ نے لا کر اصغر رباب کو دیا۔ جناب رباب نے ایک نظر دیکھا اصغر کے کپڑے خون سے لال ہیں، یا ایک دفعہ کپڑا ہٹا کر دیکھا، ایک جملہ کہا۔ دیکھیں شریعت کا مسئلہ ہے کہ چھوٹے جانور کو چاقو کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، اسے بڑے جانور کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، اور اونٹ کو 2 پھال والے خنجر کے ساتھ نہر کیا جاتا ہے۔ تو جناب رباب نے اصغر کو دیکھ کر فرمایا، اب مثلوں کا یوں نہر، بیٹا تجھ جیسا لال، تجھ جیسا 6 ماہ کا پھول نہر تو نہیں کیا جاتا،
یہ کس ظالم نے تجھے نہر کیا ہے؟ فضل رسول نے فرمایا بہن زینب مجھے اصغر لا دو، میں اصغر کو جا کر دفن کر دوں۔ فرزند رسول اصغر کو لے کر چلے، ایک ٹیلے کے قریب تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، اصغر کو قبر میں رکھا۔ مرزا دبیر نے کہا ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ فرزند رسول نے کسی شہید کی لاش کو دفن نہیں کیا، صرف اصغر کی لاش کو کیوں دفن کیا؟ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ فرزند رسول جانتے تھے کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پائمال کیا جائے گا، ہماری لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے پائمال کیا جائے گا۔ اکبر کی لاش برداشت کر جائے گی، عباس کی لاش برداشت کر سکتی ہے، لیکن میرے 6 ماہ کے لال کی چھوٹی سی لاش برداشت نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے فرزند رسول نے اصغر کو دفن کر دیا۔ لیکن کیا فرزند رسول اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے؟ فرزند رسول کی شہادت کے بعد ظالموں نے سار شمار کرنا شروع کیے، ایک چھوٹا سار نہ ملا۔ اب میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، سار کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک وقت جناب رباب نے دیکھا اصغر کا سر نیزے پر بلند ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔